السلام علیکم۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ کہانی ان آنکھوں کی ہے جو ہنستے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ یہ کہانی اس دل کی ہے جو محبت کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ عائشہ کو محبت پر بہت یقین تھا۔ وہ کہتی تھی اگر محبت سچی ہو تو حالات جھک جاتے ہیں۔ عمران اس کی محبت تھا۔ پاکستان کے ایک شہر میں دونوں کے دل ملے۔ یہ لو میرج تھی، وہ محبت جو خاندان، سماج اور خوف سے لڑ کر وجود میں آئی ہے۔ نکاح سادہ تھا مگر خواب بہت بڑے تھے۔ عائشہ نے سوچا تھا کہ محبت کے ساتھ زندگی آسان ہوتی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت بعض اوقات انسان کو سب سے زیادہ آزماتی ہے۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد عمران نے کہا، عائشہ مجھے انگلینڈ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر تم چلی جاؤ تو ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ عائشہ نے ہاں کر دی۔ محبت میں ہاں کہنے سے پہلے کبھی حساب نہیں لگایا جاتا۔ عمران کسی مجبوری کے باعث پاکستان میں ہی رہ گیا اور عائشہ اکیلی انگلینڈ چلی گئی، اپنے خوابوں کا بوجھ، محبت کی امید اور دل میں ایک عجیب سا خوف لے کر۔ انگلینڈ میں وہ اپنی نند سائمہ کے گھر رہنے لگی۔ گھر بڑا تھا مگر دل چھوٹا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک لگا مگر آہستہ آہستہ عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ صبح سب سے پہلے جاگنا، سب کے لیے ناشتہ بنانا، بچوں کی دیکھ بھال، صفائی، کپڑے، برتن، اور پھر بھی باتیں سننے کو ملی، تم تو گھر ہی رہتی ہو، تھک کیسے جاتی ہو؟ پردیس میں عائشہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر خوشی لے کے آنا چاہتی تھی مگر اس کے آنسو بڑھ گئے۔ وہ رات کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، میرے بچے، تم نے ایسے وقت میں آنا چنا ہے جب تمہاری ماں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ فون پر عمران کو خوشخبری دی مگر عائشہ کی آواز میں چھپا درد وہ نہ سن سکا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام احمد رکھا۔ یہ نام اس کی امید تھا، اس کا سہارا، اس کی سانس، مگر ماں بننے کے بعد اس کی آزمائش اور بڑھ گئی۔ نند کہتی، بچہ تمہارا ہے، کام پھر بھی کرنا ہوگا۔ وہ احمد کو گود میں اٹھا کر جھاڑو لگاتی، کھانا بناتی، اس کے رونے پر بھی خاموشی سے آنسو پی لیتی۔ رات کے وقت عائشہ کے لیے سب سے مشکل ہوتا۔ وہ احمد کو سلانے کے بعد درد بھرے گانے سنتی، وہ گانے جن میں جدائی، انتظار اور بے بسی ہوتی۔ وہ سوچتی کیا محبت یہی ہوتی ہے؟ کیا لو میرج کا انجام یہی ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے آنسو پونچھ کر سجدے میں گر جاتی۔ یہی اس کا سہارا تھا۔ پاکستان میں عمران کہتا تھا، بس تھوڑا صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر عائشہ جانتی تھی کہ صبر صرف الفاظ نہیں، یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ ہر دن صرف اپنے بیٹے کے لیے جیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اگر میں ٹوٹ گئی تو میرا بیٹا بھی ٹوٹ جائے گا۔ سال گزرتے گئے، احمد بولنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ننھی آواز میں بولا، مما آپ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، مائیں روتی نہیں بیٹا، مائیں تو بس مضبوط ہوتی ہیں۔ مگر اس رات وہ بہت روئی۔ یہ کہانی محبت کے ختم ہونے کی نہیں، یہ کہانی محبت کی قیمت چکانے کی ہے۔ یہ کہانی اس عورت کی ہے جو محبت کر کے پردیس گئی، ماں بنی اور صبر کو اوڑھنی بنا کر جیتی رہی۔ یہ کہانی حقیقی ہے کیونکہ ایسی ہزاروں عورتیں آج بھی پردیس میں خاموشی سے رو رہی ہیں۔ عمران برا انسان نہیں تھا، یہ بات سمجھنا بہت ضروری تھی۔ وہ ظالم نہیں تھا مگر کمزور ضرور تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو محبت تو کرتے تھے مگر حالات کے سامنے فیصلہ کر نہیں پاتے تھے۔
عمران پاکستان کی زندگی میں بلا ظاہر معمول تھا۔ وہ کام پر جاتا، دوستوں سے ملتا اور رات کو عائشہ کی آواز سن کر خود کو مطمئن کر لیتا۔ ہر فون کال پر وہ ایک ہی سوال کرتا، سب ٹھیک ہے نا؟ اور ہر بار عائشہ ایک ہی جواب دیتی، ہاں سب ٹھیک ہے۔ عمران سب ٹھیک ہے اس کے پیچھے ٹوٹے ہوئے لہجے کو سن نہیں پاتا، کیونکہ اگر وہ سن لیتا تو اسے کچھ کرنا پڑتا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ نند کے گھر میں خوش نہیں، وہ جانتا تھا کہ ماں بننے کے بعد اس پر بوجھ بڑھ گیا ہے، مگر وہ خود سے کہتا یہ سب عارضی ہے، بس تھوڑا وقت اور۔ اصل میں عمران اپنی سہولیات کو عائشہ کے دکھ پر ترجیح دے رہا تھا۔ یہ وہ سچ ہے جسے وہ خود سے ماننے سے ڈرتا تھا۔ جب احمد پیدا ہوا تو عمران رو پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا، مگر یہ خوشی اسکرین کے پیچھے قید تھی۔ وہ بچے کی تصویر کو دیکھ کر کہتا، میرا بیٹا۔ میری عائشہ جانتی تھی کہ تصویریں دیکھنے اور رات کو بچے کے رونے پر جاگنا وہ دونوں الگ دنیا ہے۔ عمران باپ تھا، مگر دور کا باپ۔ عمران اکثر رات کو اکیلا بیٹھ کر سوچتا، اگر میں عائشہ کو واپس بلا لوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں اسے وہ زندگی دے سکتا ہوں جس کا وعدہ کیا تھا؟ یہی خوف اسے خاموش رکھتا تھا۔ وہ مرد جو بیوی کو خوشی دینا چاہتا تھا مگر اپنی ناکامی سے زیادہ ڈرتا تھا۔ ایک دن فون پر احمد کی آواز آئی، بابا مما روتی ہیں۔ یہ جملہ عمران کے سینے میں تیر بن کر لگا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی خاموشی عائشہ کے آنسوؤں کی وجہ ہے۔ وہ خود سے بولا، میں نے محبت کی تھی مگر حفاظت نہیں کی۔ عمران نے اس دن کے بعد عائشہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے۔ عائشہ اب ایک مضبوط تھی مگر اندر سے تھکی ہوئی، اور عمران اب وہ سمجھدار ہو رہا تھا مگر بہت دیر سے۔ یہ کہانی کسی شوہر کی نہیں، یہ کہانی ایک ایسے مرد کی ہے جو محبت اور ذمہ داری کے بیچ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر سکے۔ عمران اگر چاہتا تو حالات بدل سکتا تھا، مگر اس نے انتظار کیا، اور اس انتظار میں عائشہ کا دل خاموشی سے ٹوٹتا رہا۔ اس رات عمران کے ہاتھ میں فون تھا، مگر وہ فون دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنا ماضی، اپنی خوشیاں اور عائشہ کے ساتھ آنسو دیکھ رہا تھا۔ احمد کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، بابا مما روتی ہیں۔ یہ جملہ کسی الزام کی طرح تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور حقیقت سے بھاگنا اب ممکن نہیں رہا۔ عمران نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی مرد، وہی آنکھیں۔ آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، میں نے محبت کی تھی مگر حفاظت نہیں کی۔ میں نے شوہر بننا چاہا مگر مرد بننے سے ڈرتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسئلہ حالات سے نہیں، مسئلہ اس کا انتظار ہے۔ اگلے دن عمران نے اپنی امی کو فون کیا۔ آواز بھاری تھی، امی عائشہ خوش نہیں ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا عورت صرف چھت نہیں مانگتی، وہ عزت مانگتی ہے، اور اگر تم وہ عزت نہیں دے سکتے تو کسی اور کو دلانا بھی ظلم ہے۔ یہ جملہ عمران کے فیصلے کی بنیاد بنا۔ یہ عمران کی زندگی کا سب سے مشکل فون تھا۔ سائمہ، عائشہ میری بیوی ہے اور احمد میرا بیٹا۔ اگر وہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تو میں خاموشی نہیں رہ سکتا۔ سائمہ نے تلخی سے جواب دیا، یہ سب وہ خود بناتی ہے۔ عمران نے بات کاٹ دی، نہیں، خاموشی میں جینا مسئلہ نہیں بنتے، مسئلے چھپاتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب عمران کسی کے سامنے اپنی بیوی کے لیے
آواز بلند کی۔ عمران نے عائشہ کو فون کیا۔ اس بار اس کا سوال مختلف تھا۔ عائشہ، سچ بتانا، کیا تم خوش ہو؟ فون کے اس پار ایک لمبی خاموشی تھی، پھر ٹوٹی ہوئی آواز آئی، میں جینے کی کوشش کر رہی ہوں، خوشیاں تو کب کی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ جملہ عمران کے دل پر مہر بن گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر غلطی پر غلطی کر رہا ہوں۔ اب فیصلہ میرا ہوگا، یا تو تم میرے ساتھ رہو گی پاکستان یا پھر میں وہاں رہوں گا۔ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عمران نے گہری سانس لی۔ عائشہ، یا تو میں خود انگلینڈ آ رہا ہوں یا تم الگ گھر لے کر رہو گی، لیکن اب نند کے سہارے نہیں رہو گی۔ عائشہ رو پڑی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو اس لمحے کے تھے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ فیصلہ کہانی کا انجام نہیں تھا، کیونکہ بعض فیصلے مسئلے حل نہیں ہوتے مگر انسان کو سچ کے ساتھ جینا سکھا دیتے ہیں، اور اس دن عمران نے آخر کار شوہر ہونے کا حق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران انگلینڈ آیا تو موسم سرد تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اس سے کہیں زیادہ سرد تھا۔ ایئرپورٹ پر عائشہ نے احمد کو گود میں لیا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دل بھر آیا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب عمران نے محسوس کیا کہ وہ محبت کے پاس تو کھڑا ہے، مگر محبت اس سے کئی قدم پیچھے ہے۔ سائمہ کے گھر میں وہ رات بوجھل تھی، خاموشی باتوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ عمران نے صاف لفظوں سے کہا، عائشہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ سائمہ نے طنزیہ کہا، اب شوہر بننے کا شوق جاگا ہے؟ عمران نے نظر جھکا کر جواب دیا، نہیں، اب انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ عائشہ خاموش رہی، مگر اس خاموشی میں برسوں کا صبر کھڑا تھا۔ نیا فلیٹ لیا، چھوٹا تھا مگر اپنا تھا۔ احمد ہنسا مگر عائشہ نہیں ہنسی۔ عمران نے محسوس کیا کہ عائشہ کو گھر تو مل گیا مگر دل ابھی بھی اس کی نند کے گھر میں کہیں قید ہے۔ وہ پوچھتا، کیا تم خوش ہو؟ عائشہ جواب دیتی، میں محفوظ ہوں۔ یہ جواب محبت سے زیادہ حقیقت تھا۔ ایک دن عائشہ بولی، آواز میں کوئی شکایت نہیں، بس میں تھک گئی تھی۔ عمران، محبت تب مرنے لگتی ہے جب عورت اکیلی ماں بن جاتی ہے اور شوہر صرف تصویر میں رہتا ہے۔ عمران رو پڑا، اور یہ آنسو معافی کے نہیں، یہ آنسو درد کے تھے۔ عمران نے خود کو بولا، وہ احمد کو سنبھالتا ہے، عائشہ کو وقت دیتا ہے، اس کے زخموں کو چھیڑتا نہیں ہے، بس اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وقت لگا، بہت وقت لگا، اور وہ آہستہ آہستہ عائشہ کی خاموشی نرمی میں پڑنے لگی۔ وہ ایک دن بولی، شاید محبت مری نہیں، بس تھک گئی ہے۔ یہ جملہ عمران کی زندگی کا انعام تھا، مگر سچ یہ بھی تھا کہ محبت پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ اب جینے نہیں دیتی تھی، اور وہ اب خواب بن گئی تھی، وہ اب سمجھوتے کی روشنی تھی۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ عمران سے محبت کرتی ہے، مگر اب وہ خود سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور یہ تبدیلی غلط نہیں۔ یہ کہانی ایک سچ مانگتی ہے۔ کچھ محبتیں بیچی جاتی ہیں اور کچھ اپنی شکل بدل کر زندگی بن جاتی ہیں، اور عائشہ کی محبت وہ ٹوٹ کر بھی زندہ رہ گئی۔